علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بریلوی حضرات آخر بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہر بات کے جواب میں ہمیشہ اپنے بابوں کا فرمان کیوں پیش کرتے ہیں اور ان کی بات کے سوا باقی تمام دلائل رد کر دیتے ہیں قرآن و حدیث کے؟ بریلویوں پہ نہ الزام لگائیں، سارے اس یہ آپ بریلویوں کو ٹارگٹ نہ کریں۔ بریلوی ٹارگٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بریلوی چونکہ زیادہ ہیں، پھر ان کے بزرگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ بریلوی تو مرے ہوں کو پوجتے ہیں نا، دیوبندی زندہ کو پوج رہے ہیں۔ اکابرین، ہمارے اکابرین اکابرین، وہ پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اکابر پرستی کا شکار ہے، وہ مقابر پرستی کا شکار ہے۔ کر رہے دونوں ہی ہیں۔ کیا دیوبندیوں نے اپنے بزرگوں سے اعلان برات کر دیا ہے؟ جب احمد بریلوی صاحب نے حسام الرحمن لکھ کے گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں تو دیوبندیوں کو چاہیے تھا نا کہ اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے، انہوں نے پکڑ کے المحند المفند لکھ کے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ تو جب وہ بھی اپنے بزرگ، سارے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے، صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ، اس کی میں آپ کو آج ٹروتھ بھی ریویل کرتا ہوں کہ پیچھے ریزن کیا ہے۔ نبیوں کی مخالفت وقت کے زمانے کے لوگ کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نبیوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس دین پہ پایا ہے۔ تو سر جب نبیوں کی دعوت ٹھکرا دی جاتی تھی، ڈائریکٹ نبی جب موجود ہوتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگ، تو اب تو نبی موجود بھی نہیں ہے۔ یہ بیماری وہی ہے۔ مسلمانوں کو کیا بیماری ہے؟ تو چلے کافروں کی تھی، مسلمانوں کو بیماری یہ لگی کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ، یعنی مسلمانوں کے یہ والے علماء نے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر یہی فہم ہے جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں، حالانکہ میں انہی کے ترجموں سے بتا رہا ہوں، تو اس کا تو مطلب ہے سارے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں ہی کرا کے گئے تھے۔ یہ ان کو پتہ چل گیا۔ میں جب انجینئرنگ کرتا ہوں تو ان کو کہانی نظر آ جاتی ہے۔ کس طرح پکڑ کے میں انجینئرنگ کرتا ہوں ایک ایک واقعے کی، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں آپ نے اتنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف والے سارے ناظرہ ہو گئے۔ سر یہ خواب پورا کرو، بالکل پیچھے سی او کیا ہویا ادھر تسی بیان نہیں کیتا، ہوں آندہ کتاب چھاپو نا ادھر بھی لکھیا کرو کہ او کیا ہویا، ٹھیک ہے؟ او میں بیٹھے ایسا جناب، میں کہانی تہاڈی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے میں ایسا تو نظر نہیں آیا کہ ساری کہانی ہے۔ اور پیچھے بیٹھا سی، انہیں سجے والوں بھی سنیا، نہ انہوں نے قرآن آندا سی، نہ کھبے والوں کو آتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا امام نو چیک کرا، امام نو بھی نہیں سی آندا۔ ان کو کہاں قرآن آتا ہے؟ نہ تجوید آتی ہے، نہ ان کو زبر زیر کی، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے، یعنی اس طرف چل پڑیں گے۔ تو ان کی جو کہانیاں تھیں نا بیسیکلی وہ اب پکڑی جا رہی ہیں۔ تو پہلے کہانیاں پکڑنے والے لوگوں کو یوٹیوب حافظہ اللہ کی سپورٹ نہیں تھی نا، کسی نے پکڑی بھی تو وہ کوئی کتاب بھی لکھ دی تو کہیں پہنچی نہیں ہے۔ اب تو ہر بندے کے گھر پہنچی ہوئی ہے ویڈیوز میں۔ میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ میرے کو فخریہ نہیں کر رہا، نہ میں نے اس کے بعد کوئی بینیفٹ کسی سے لینا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان جو مذہب سے اتنی سی بھی دلچسپی رکھتا ہو اور وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، آپ ذرا اس سے پوچھ لیں کہ یار انجین محمد علی مرزا کو جانتے ہو؟ اچھا یا برا وہ جانتا ضرور ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ بھی کوئی بلا چھوڑی ہوئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ضرور جانتا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے اس تک بات پہنچ جاتی ہے، پھر وہ خود بخود تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب آپ اس کے اوپر قدغن تو لگا نہیں سکتے، یوٹیوب پہ کیسے قدغن لگائیں گے؟ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یعنی یوٹیوب سے جان چھڑانی ہے تو اپنے بزرگوں سے ریکویسٹ کریں کہ سر پرانے زمانے کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے دنیا زیر زبر کر دیتے تھے، یار وہ جو ہارڈ ڈسک پڑی ہوئی ہے امریکہ میں یوٹیوب کی، کم از کم اس میں جو ہمارے چینل والی ہے وہ ڈیلیٹ کروا دے۔ پھر ہمارا اب ایک چینل بھی نہیں ہے، بے شمار چینل ہے، کیڑے کیڑے ڈیلیٹ کراؤ گے؟ چلو چینل بھی کر دیں گے، لوگوں کے تو موبائلوں میں آ چکا ہے، کیا کریں گے؟ یہ کچھ کرنے جو گے ہوتے تو نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں ہی ڈیلیٹ کروا دیتے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بار بار سناتے ہیں جی ایسی امت کو مر جانا چاہیے کہ گستاخ رسول زندہ اور امت وہ تماشا دیکھتی رہے۔ تو میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، سب سے پہلے تو ان بزرگوں کو مر جانا چاہیے جن کو یہ اختیار بھی تھا کہ وہ نگاہ مار کے یہ یوٹیوب سے ویڈیو گستاخانہ ڈیلیٹ کرا سکتے تھے نبی علیہ السلام کے خلاف، اور وہ اپنی بزرگی استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ مر جائیں نا، ہمارے پاس اختیار ہی کچھ نہیں ہے، نہ ہم نگاہ مار سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس آپ، اس کا مطلب ہے وہ بھی کہانی تھا، ان کے پاس بھی اختیار کوئی نہیں ہے۔
اور اگر نہیں ڈیلیٹ کرا رہے تو پھر سر جب آپ یہ لوگوں کو تقریروں میں سناتے ہیں تو آپ یہ بھی کہا کریں اے اللہ وہ سارے غوث مر جائیں کہ جو گستاخوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اے اللہ وہ سارے کتب مر جائیں، وہ سارے ابدال مر جائیں. امت کو کیوں بدوائیں دے رہے ہیں؟ امت کا نمبر تو بعد میں آئے گا. تو امت کر کے یہ ہے انجینئرنگ. سر یہ انجینئرنگ ہوتی ہے تو اب یہ کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مسئلہ تو صحیح کاٹ دیتا ہے انہیں بچوں. تو یہ بیسیکلی ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہمارے بزرگ غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سارے دوزخ میں، اور سر وہ جہاں بھی ہیں ان کو چھوڑیں، ہم ان کے چکر میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ چل گیا. احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر وہابیوں کی باتیں میں صحیح مان لوں تو مجھے اپنے پرانے سارے بزرگوں کو کافر و مشرک ماننا پڑتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں بخاری و مسلم کی احادیث کو مان لوں، یہ میں مطلب اب بریلویوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ پھر اہل حدیث کہیں گے کہ ہم بخاری و مسلم کی وہ حدیثیں جو آل امیہ اور یزید کے خلاف ہیں اگر ہم یہ مان لیں تو ہمارے جو بزرگ چندے اور ریال لے کے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ہمیں انہیں غلط ماننا پڑے گا. تو بریلوی کیا کہیں گے لعنت بھیجو ان کے اوپر یار، تم اپنی آخرت کی فکر کرو. تو سر یہ لعنت آپ اپنے اوپر بھی بھیجیں نا، کہ جب ہم آپ کو آپ کی کتابوں کے آپ کے ترجموں کی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ بھی کہنا کہ پھر ہمارے بزرگوں پہ بھی آپ خود پھر لعنت بھیجیں نا. دوسرے کے بزرگوں پہ تو فوراً لعنت بھیجیں گے، پھر آپ بھی اس وقت بھی کہنا کہ یار چھوڑو مارو بھائی لعنت، یار ہم تو دین کو دیکھیں گے. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی آبا پرستی اصل فتنہ ہے. خود کو کیسے پرکھا جائے کہ میں مسئلے کے حق پر ہوں؟ بڑا آسان طریقہ ہے، آپ ایک کوئی مسئلہ لے لیں. پاکستان میں تو بہت آسان ہے. پاکستان کی 22 کروڑ میں سے 15 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بزرگوں کو پکار رہی ہے مدد کے لیے. قرآن کا پہلا صفحہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا صرف اللہ ہی سے. کوئی نہیں، ایک ٹاپک پکڑیں اور اس کی تحقیق کریں، اور اس میں بھی عقیدے کے ٹاپک کو پہلے پکڑیں. عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں میرے بھائی، سب کو سمجھ آ جائے گی. معرفت کے کیا معنی ہے؟ معرفت کا معنی ہے کسی چیز کی انٹروڈکشن ہو جانا، کسی چیز کو جان لینا، ٹو نو سم تھنگ. اللہ کی معرفت کس نے کروانی ہے؟ بزرگ بابوں نے یا نبی علیہ السلام نے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہیں یا بزرگ بابوں کی شکل میں؟ کتاب و سنت کی شکل میں. جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، اور غدیر خم پہ فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لینا اور اہل بیت کا احترام رکھنا. تو یہ ٹاپک تو میں اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں. معرفت کتاب و سنت کو جاننا. ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے دینی اعتبار سے بوری اور اسماعیلی فرقہ کے متعلق روشنی ڈالیں؟ ہماری اجتماعی ذمہ داری میرے بھائی ایک ہی ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کریں. اس وقت جو امت دور ہے، صدیوں سے گراوٹ ہے امت کے اندر کہ وہ فقہی بحثوں میں فرقوں کے اختلافات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن کا جو عقیدہ توحید ہے، قرآن کے جو عقائد ہیں ان سے وہ ہٹے ہوئے ہیں. آپ اس کی طرف لوگوں کو ایمفسائز کریں. دینی مسائل بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے.